اف اللہ، یہ چاند کب نظر آئے گا؟ ایڑیوں کے بل اٹھتی چاندنی نے آسمان پر نظریں گھماتے چاند کو ڈھونڈا، مگر چاند کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اف، وہ اور اس کی جلد بازی! یہ رہا تمہارا چاند! ایک دم سے اس کے سامنے آتے ولی نے دان دکھائے۔ کدھر؟ ادھر ادھر نظریں گھماتے وہ خوشی سے چہکی، مگر اس کا اشارہ اپنی طرف دیکھ کر اس کا منہ کھلا۔ تم جیسا چاندنی مجھے چاہیے، اب بکواس بند کرو۔ اس نے بری آنکھوں سے اسے گھورتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تو وہ منہ بنا گیا۔ مر جاؤ تم! او بھائی، او بھائی! اسے گھورتے وہ غصے سے بولا کہ چاندنی نے آنکھیں گھماتے سامنے والی چھت پر دیکھا تو وہیں ساکت ہو گئی۔ سنہرے آسمان پر ہلکی روشنی بکھر رہی تھی۔ کالے سرخ اور آسمانی رنگ کی لہروں میں ایک باریک سا چاند جگمگا رہا تھا، مگر اس کی نظریں تو کہیں اور جا ٹکی تھی۔ چھت پر کھڑا وہ خوبرو سا شخص، ہاں وہ ارسل علی تھا۔ اوئے دعا کر! ولی نے اس کی کوہنی ماری تو وہ چاند پر نظریں ٹکائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کچھ مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتی کہ اس کی نظریں بے اختیار فون پر بات کرتے ارسل علی پر پڑی۔ بے اختیاری میں ہی اس کے لب ہولے سے ہلے اور جامد پڑ گئے۔ اس کی بوری آنکھیں ایک دم پھیلی۔ وہ کیا مانگ چکی تھی؟ ہاں جی، آپ کو بھی چاند مبارک کشف! کسی کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ فون کان سے لگائے پلٹا کہ سامنے اپنی تایا زاد کزن کو دیکھا۔ دور سے بھی اس کی بوری پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرا کر سر ہلانے لگا کہ ہاتھ چہرے پر پھیرتے بکھلا کر نیچے بھاگی۔ آہا، یہ کیا چکر ہے؟ ولی نے چاندنی کی حیرت دوسری طرف ارسل علی کی مسکراہٹ کا کوئی اور ہی معنی اخذ کر چکا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند مبارک تائی جان! کچن میں کام کرتی سائمہ بیگم کے گلے میں جھولتی وہ ان کے گال چومتی چہکی تو وہ مسکرائے۔ خیر مبارک میری چندا! اس کی طرف مڑتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اور مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ گئی۔ رمضان مبارک کا چاند مبارک بابا جانی، ماما جانی! باری باری سب کے پیار لیتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے ارسل علی کو دیکھ کر چاندنی جمشید ناک منہ چڑھاتی رکی۔ رمضان کا چاند مبارک ارسل! وہ خود سے 10 سال بڑے کزن کو کہتے اوپر کو بھاگی، جبکہ وہ اس کے بھاگنے پر مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ جنگلی بلا! جانے کیا سمجھتا ہے خود کو؟ بھلا کیا ضرورت تھی اوپر کھڑے ہونے کی؟ ایویں خود کو چاند سمجھ رہا تھا۔ پنجری میں بیٹھے آسٹریلین طوطے کو دیکھتے وہ منہ پھلا کر بولی تو وہ سمجھتے سر ہلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اتنے غور سے اس کو دیکھو؟ باریک سی آواز سے وہ سر ترچھا کر کے ایک آنکھ سے اسے دیکھتا سوال کو ہوا تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میں اسے نہیں کیوں دیکھوں گی؟ بس ایسے ہی نظر پڑ گئی تھی، بوکھلا کر کہتی وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں، اسے غور سے ہی دیکھا تم نے، اسی لیے وہ تمہیں چاند جیسا لگا۔ شیرو نے چونچ کو پروں میں گھساتے کہا تو چاندنی اس کے پکے اندازے پر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی، جبکہ شیرو حیرانی سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ جیسے پرسوچ نظریں پھر سے اس پر ٹیکا گیا جو اب ہنسنے کے سبب آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی کے پورے سے صاف کر رہی تھی۔ شیرو، کچھ راز جو اپنے تک ہو نا تو محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے گویا ہوئی، مگر اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ چاندنی، محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ چاندنی نے بنا کچھ کہے اسے دیکھا۔ شیرو، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ جنت کے پتے ناول کا اثر تھا کہ وہ اس سے یہ ہی پوچھ بیٹھی۔ وہ ناسمجھی سے سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بولا؟ دوبارہ بولنا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ خاموشی سے اکتا گیا تو جٹ سے سوال کرنے لگا۔ اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں تو تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ آسان لفظوں میں پوچھنے لگی تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ تمہارا راز میرا راز میری جان! باریک سی رومانٹک آواز پر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، ان کا خیر رومانٹک بھی ہوتا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اس کی ہنسی پر خوش ہو چلا ہو۔ اسلام آباد کے خوبصورت سے شہر میں نصب وہ ایک خوبصورت سی حویلی بنائی گئی تھی، جس کے درمیان ایک بڑی سی مضبوط دیوار تھی، مگر اس دیوار کے اندر ایک دروازہ تھا جو اس کے گھر کو جوڑے رکھتا تھا۔ کوئی بھی کسی بھی وقت آ جا سکتا تھا۔ اس حویلی میں 2 فیملیز رہتی تھی، جمشید احمد اور علی احمد۔ جمشید احمد جو اپنے گھر کے پہلے چراغ تھے، ان کی شادی ان کی کلاس والوں سے پسند کی ہوئی تھی۔ 2 سال کے بعد علی احمد نے بھی احمد صاحب کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1 سال بعد ہی انہیں ایک نعمت ارسل علی سے نوازا تھا، جس کے 5 سال بعد ولی ارسل علی کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا۔ اس کے 5 سال بعد جمشید احمد کو رحمت دی، جس کا نام احمد صاحب نے چاندنی جمشید رکھا۔ احمد صاحب کی دلی خواہش پر ارسل اور چاندنی کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے انہیں ایک دن یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، مگر کس کے ساتھ یہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی۔ یہی بات جو دونوں کو کبھی کبھار بے چین کر دیتی تھی اور کبھی بہت خوش۔ ولی
اٹھو، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ ولی اسے جھنجھوڑتے وہ اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ڈیٹ بنا بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ رات کو سبھی مرد حضرات تراویح کے بعد گھر لوٹے، کچھ دیر باتوں کے بعد سونے کے لیے چلے گئے۔ کل روزہ رکھوں گا چندا، ابھی سونے دو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے التجائیہ لہجے میں بولا تو چاندنی نے سر پر اوڑے دوپٹے کو ویک کر کے پن کرتے اسے دیکھا۔ تم روزہ کھاؤ گے؟ اس کی بات پر ولی کے ساتھ کھڑکی کے پاس سے گزرتا وجود بھی ٹھہرا۔ چاندنی نے حیرانی سے پوچھا۔ گلابی چہرہ، بوری پھیلی آنکھیں، وہ بہت حسین تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وجود اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ اس کی پائنی کے پاس بیٹھی۔ تم نے کہا تم روزہ چھوڑو گے، مطلب تم روزہ کھاؤ گے۔ جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے اور اللہ سے عشق رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے روزے نہیں کھاتے، کبھی بھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود خوف الہی کی وجہ سے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے اسے دیکھا جو اب کچھ شرمندہ سا تھا۔ کیا تمہیں خوف الہی نہیں ہے ولی؟ بہت سادہ سا لہجہ تھا، شرارتیں اپنی جگہ مگر سمجھدار بہت تھی۔ یہ بات آج ارسل علی کو سمجھ آ گئی تھی۔ سب گھر والے اس کی شرارتوں کے باوجود اس سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے۔ میں 5 منٹ میں آیا چاندنی، ولی نے سر اس بات میں ہلاتے جلدی سے کہا تو چاندنی نے ہلکی مگر دلکش مسکراہٹ سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے سہراتی باہری کو بھری۔ میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی، لیکن کیا آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگی، جیسے ساری سمجھداری وہ اندر ہی کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ نہیں، اب چلو، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ارے کوئی مجھے بھی پوچھ لو، غریبوں کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، میرا روزہ چھوٹ جائے گا۔ وہ پر پھیلا کر سر کو ہلاتے ہوئے نفی میں افسوس سے بول رہا تھا۔ ارے رائمہ بیگم، دے دے اسے کچھ کھانے کو، ورنہ اس نے ہمارا دماغ کھا جانا ہے۔ جمشید احمد نے شیرو کو سنانے کو کچن سے نکلتی رائمہ سے کہا، جو اس کی چوڑی والی کٹوری اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ بڑے میاں، آپ فارغ اوقات میں ہمارا ہی سر کھاتے ہیں، اب کچھ لینا ہے تو دینا تو پڑے گا ہی نا۔ ارسل علی کی بات دہراتے وہ اپنی پسندیدہ چوڑی کھانے لگا۔ سب اس کی بات پر مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ ولی کے آتے ہی سب نے ایک ساتھ سحری کھانا شروع کی کہ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 5 منٹ رہتے ہیں۔ وہ سب پانی پینے لگے تھے، لیکن ولی صاحب تو جیسے اپنے اندر موجود ٹینک کو پانی سے بھر رہے تھے۔ روزے شروع ہو چکے تھے، وہ سبھی عبادات میں مصروف تھے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، وہ رائمہ بیگم کے کمرے میں آئی جو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ رہی تھی۔ اس کے بلانے پر مسکراتی اس کے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے پاس آئی۔ پریشان ہو، اس کے حجاب سے نکلتے بالوں کو اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کے بے چین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتی ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ امی، اگر ہماری کسی محرم کی طرف نگاہ اٹھ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ ارسل کا تصور کرتی سوالیہ نظروں سے ان کے پرنور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر غلطی سے اٹھ جائے تو نہیں، اگر جان بوجھ کر نامحرم کو دیکھا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی تو چاندنی نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ امی، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں جب بھی ارسل کو دیکھتی ہوں نا، میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوئی تو رائمہ بیگم نے لب دبائے اسے دیکھا۔ معلوم ہے پاکیزہ عورتیں کون ہیں؟ پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ کی محبت سے پر ہوتے ہیں، جو نامحرم کی دوستی اور پیار کو جوتے کی نوک پر رکھنا نہیں چاہتی، جو اپنی خالص محبت صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھتی ہیں۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ امی، بری آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے، گلابی گالوں پر آنسو بکھرنے لگے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو چندہ، میں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ سب بڑے چاہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کے بعد آپ کی اور ارسل کی شادی کر دی جائے۔ اس کے یوں صدمے سے اٹھ کر دیکھنے پر وہ سنجیدگی سے بولی، ارسل؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ خوش ہوتی یا غمزدہ۔ آنسو پیتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اب اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ امی، آپ دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ خوش تھی مگر غمزدہ بھی تھی۔ اسے کل شام کا منظر نہیں بھولا تھا، ایک دن پہلے۔ چندہ، جاؤ اور ارسل کو بلا لاؤ، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔
سائمہ بیگم نے مصروف انداز میں کہتے اسے ارسل کے پاس بھیجا اور وہ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی اس کے روم کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ آواز دے یا دروازے پر دستک دے۔ ہاں، تم تو میری پہلی بیوی ہو، وہ جو آئے گی وہ دوسری ہوگی۔ دروازے کے پاس پہنچا، ہاتھ اس کا جامد ہوا۔ یہ آواز تو ارسل علی کی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے ہوئی۔ پہلی بیوی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے ایک آنسو بغاوت کرتے گال پر پھسلتے تھوڑی کے نیچے جذب ہوا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ تو کچھ سننے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، شاید وہ اپنی منکوہا سے بے وفائی کر رہے ہیں اس لیے۔ آنسو صاف کرتے وہ جلدی سے دروازے پر دستک دے گئی کہ پہلے ہی دروازہ کھلا تھا۔ تائی اماں بلا رہی ہیں آپ کو، افطار کا ٹائم ہو چلا ہے، وہ جلدی سے کہتی جانے لگی کہ اس کی کلائی کسی نے گرفت میں لی۔ تم روئی ہو؟ اس کی جھکی آنکھیں اور سرخ تمتماتے چہرے کو دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولا۔ چاندنی نے نم مگر شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی پہلی بیوی کی فکر کرے، روٹھے لہجے میں کہتی وہ جھٹکے سے کلائی چھڑواتی نیچے بھاگی۔ ارسل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ابھی کچھ دیر پہلے کی گفتگو یاد کرتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سر جھٹکتے وہ نیچے آیا۔ مرحبا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ بچے بڑے سارے ساتھ بیٹھے مگن تھے کہ کسی کی آواز پر سب کی نظریں لاؤنج میں داخل ہوتی لڑکی پر ٹکی۔ وائٹ جینز شرٹ پر گلے میں سٹولر لیے بلیک ہائی ہیلز پہنے وہ کھلے بالوں سمیت وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر ناگواری پھیلا گئی سوائے ارسل علی کے۔ مرحبا، کیسی ہو؟ آؤ نا اندر۔ وہ فوراً سے اٹھتے اس کی جانب بڑھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ چاندنی نے مسکرا کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر سب کو ہائے کرنے لگی۔ اس نے سلام کا جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بابا، یہ میری دوست ہے کشف انصاری، عید تک ہمارے ساتھ رہے گی کیونکہ ان کی فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے، تو اسی لیے گھر پر اکیلی تھی، میں نے سوچا انہیں ہماری طرف بلا لو۔ وہ سب کو تفصیل سے بتا دے چاندنی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ باہر تو سبھی مسکرا رہے تھے لیکن کشف کا رمضان المبارک میں بھی یہ حلیہ انہیں برا لگا تھا۔ انگریز کی اولاد ہے کیا؟ تب سے خاموش بیٹھے شیرو نے سوالیہ انداز میں ارسل علی سے پوچھا۔ باریک سی آواز پر کشف نے اس رنگ برنگے طوطے کو دیکھا تو ہاتھ ہلایا، جبکہ اس کی بات پر ارسل بوکھلایا۔ نہیں نہیں، مسلمان ہوں، وہ مسکرا کر بولی، ورنہ دل تو کر رہا تھا دو لکھا دے، لیکن وہ بیچارہ معصوم پرندہ کہاں کچھ سمجھتا تھا۔ علی صاحب، آپ کے بیٹے کے حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ ولی احمد کی طرف منہ کرتے دائیں بائیں گردن ہلاتے بولا تو ارسل نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ پہلے ہی اڑ کر چاندنی کے کندھے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کو لے جاؤ چاندنی۔ ارسل نے غصے سے شیرو کو دیکھا تو وہ جیسے روٹ گیا۔ ارسل کیا ہو گیا؟ وہ نہ سمجھ سا معصوم پرندہ ہے۔ سائمہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گیا۔ وہ معصوم تھا تو پتہ نہیں چلاک کسے کہتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے مرد حضرات تو مسجد کی طرف چل دیے، جبکہ ساری خواتین گھر پر ہی نماز ادا کری تھی۔ کشف موبائل میں بیزی تھی، بوریت محسوس کر کے وہ اوپر ٹیرس کی طرف بڑھی۔ بھابی جان، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ چاندنی نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے بھابی کہنے پر شرم سے سرخ ہوئی۔ آئے ہائے، لڑکی تو شرما گئی۔ کوہنی اسے مارتے ہوئے شریر ہوا تو چاندنی نے اسے گھورا۔ شکل دیکھی ہے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے شرم آ رہی ہے۔ ارسل سے سیدھا تمہارا بھائی، ولی تو گھننے والا ہی تھا۔ یہ ایک رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس کے ارد گرد چکر لگاتے وہ پرسوچ نظریں اس پر گھاڑے ہوئے تھا۔ یہ میری بیوی کے ارد گرد مچھر کیوں منڈلا رہے ہیں؟ اس کے کان پکڑ کر سائڈ پر کرتے وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورنے لگا، جبکہ اس کا میری بیوی کہنا چاندنی نے گھور کر اسے دیکھتے رخ موڑا۔ آپ کی کڑوی بیوی سے خون پینے آئے ہیں جو یہ لوگوں کا چوستی ہے۔ ولی نے چاندنی کو گھورتے ارسل کو جواب دیا۔ زبان سوال کر بات کیا کرو ولی، بھابی ہے تمہاری۔ ارسل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھابی لفظ پر کڑوا سا منہ بنا گیا۔ سامنے کھڑی کشف محویت سے ارسل کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی۔ کیا وہ اس کے شوہر سے محبت کرتی تھی؟ یہ سوچ ہی اسے مرچی لگا گئی۔ ولی بازار لے چلو نا مجھے، کچھ سوچ کر اس نے ارسل سے کرتے ولی سے کہا۔ ارسل نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ چاندنی اسے بھی تو کہہ سکتی تھی، وہ اسے لے جاتا۔ ہاں ہاں، لے جانے کو تیار ہو، لیکن اماں سے پرمیشن تم لوگی۔ وہ انگلی اٹھائے بولا تو ارسل نے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ تم رہو، میں لے چلتا ہوں۔ چلو چاند، چادر اوڑھ کر آؤ۔ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جیسے وارن کر رہا ہو تم نے جانا ہے تو میرے ساتھ ہی، لیکن چادر لے کر فوراً باہر آؤ۔ جسے گھور کر کہتے وہ باہر کو چل دیے۔ پیچھے وہ پیر پٹکتی چادر لینے چلے گی۔
ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ بندہ اس کی بے عزتی کروا دیتا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہوئی تو پروں سے سر چھپائے شیرو نے سر نکال کر دروازے کو گھیرا۔ گھر کا کوئی فرد ہوتا تو دروازہ دھکیل کر اوپر آ جاتا، کیونکہ چھت کے دروازے کی کنڈی نہیں تھی، بس اس کے آگے اینٹ لگی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ خفگی سے بھرپور لہجے میں باریک سی آواز گونجی۔ وہ جانتا تھا کون ہوگا۔ میں کشف ہوں۔ دروازے کے اس پار کھڑی کشف نے بتایا کہ وہ کشف ہے۔ کشف ہو تو میں کیا کروں؟ وہ جیسے لاپرواہ سا بنا۔ پرواہ کر کے بھی اس نے کون سا اس کشف سے شادی رچا لینی تھی؟ دروازہ کھولو نا، مجھے اوپر آنا ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی، کیونکہ سبھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز سے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔ جا نہیں کھولتا؟ کیا کرو گی؟ وہ تو جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا منہ کھولا۔ سیریسلی ایک چھوٹا سا طوطا اس کی انسلٹ کر رہا تھا؟ کھولو گے تو تمہیں چوڑی کھلاؤں گی، کشف لالچ دینے والے انداز میں بولی، مگر سامنے سے جواب پا کر وہ پیر پٹکتے نیچے کو بڑھی۔ لالچی کشف، ہمارا خاندان ایمانداروں کا ہے، وہ جیسے فخر سے بولا۔ یہ ساری باتیں ولی کی پڑھائی گئی تھی۔ بتاؤ کیا لینا ہے؟ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکتے وہ اس کی طرف مڑا، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ شاپنگ کرنی ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اسی بہانے ہم دونوں اپنی عید کا جوڑا لے لیتے ہیں، وہ کہہ کر گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا۔ چاندنی گاڑی سے اترنے لگی تو اس کا اپنی طرح بڑھایا ہاتھ دیکھ کر ساکت ہوئی۔ آہستہ سے کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے وہ نیچے اتری۔ جب تک نکاح کا معلوم نہیں تھا وہ بالکل اسے کزنوں جیسا ٹریٹ کرتی تھی، لیکن اب تو وہ دونوں ہی نکاح سے واقف تھے، کیونکہ گھر میں شادی کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بلیک کلر بہت پسند، یوں سمجھ لو کہ مجھے عشق ہے بلیک کلر سے، اس کی طرف دیکھتے وہ آہستہ سے بولا تو چاندنی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے کالے رنگ کے سوٹ میں دیکھنا چاہتا تھا؟ ہاں شاید۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی اپنے لیے ڈریسز دیکھنے لگی۔ کالا رنگ بھی کوئی پہنتا ہے؟ ایویں مجھے عشق ہے۔ وہ اکثر سفید رنگ کے کپڑے خریدا کرتی تھی، کالا رنگ تو وہ کبھی کبھار ہی لیتی تھی، مگر آج اس کی فرمائش پر اس نے منہ بناتے اس کی ایکٹنگ کی۔ بہت مشکل سے اسے ایک میکسی پسند آئی جو فل وائٹ تھی، اس پر سفید کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ اس کے اوپر گولڈن نگ جگمگا رہے تھے۔ پاؤں کو چھوتی میکسی اپنے ساتھ لگائے وہ سامنے کھڑے مرر میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے کھڑے ارسل علی کو دیکھ کر تھمی۔ وہ بوری آنکھیں ان کالی آنکھوں سے الجھی۔ مجھے کالے رنگ سے عشق تھا، مگر آج اس سفید رنگ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس کے قریب آتے اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر رہا تھا۔ چاندنی نے سرخ ہوتے نگاہیں جھکائی۔ میکسی کو کاؤنٹر پر رکھا تاکہ سیلز گرل اسے پیک کر دے۔ میں نے یہ لیا ہے، دیکھو۔ اس کا دھیان اپنے لیے گئے ڈریسز کی طرف کروایا تو چاندنی کی آنکھیں پھیلی۔ وائٹ کلر کا گھرارا جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا وہ اس قدر حسین تھا، ایک پل تو اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ اچھا ہے نا؟ اسے یوں محویت سے دیکھتے پا کر وہ سوال کو ہوا۔ چاندنی نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس شخص کی پسند بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کی پسند تو واقعی قابل تعریف ہے۔ اس ڈریس کو چھوتے وہ ستائش بھرے لہجے میں بولی۔ بالکل چاند۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ بوجھل سی سانس بھرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کیا لائی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے کشف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ واؤ، یہ کس کی پسند ہے اتنی پیاری؟ غرارے پر ہاتھ پھیرتے کشف نے پوچھا۔ میرے شوہر کی، انہوں نے ہی لے کر دیا ہے۔ دلکش سی مسکراہٹ سے اس نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈریس کی اور المیرا میں ہینگ کرنے لگی۔ تمہاری شادی ہوگی اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کشف نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ اگر اسے پتا ہوتا نام جان کر اس کے توڑے اٹھ جائیں گے تو وہ کبھی نہ پوچھتی۔ ارسل علی۔ چاندنی نے اس کی طرف رخ موڑتے اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھا جو شاید ابھی گرنے ہی والی تھی۔ بچپن میں ہی ہمارا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اب تایا ابو کا کہنا ہے کہ عید کے اگلے دن نکاح اور رخصتی ہوگی، اس کے اگلے دن ولیمہ۔ تم پلیز شادی دیکھ کر جانا، ایسے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے وہ التجائیہ لہجے میں بولی، لیکن یہ اندر ہی اندر ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو ایک بلا تو ٹلنے والی ہے، باقی اس پہلی بیوی کا علاج تو وہ خود ہی کر لیتی۔ ارسل خوش ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی سوال گو ہوئی تو چاندنی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خوشی نہیں، وہ بہت خوش ہے، اس لیے تو یہ ڈریس دلوائی ہے کہ ولیمے پر میں یہی پہنوں۔ وہ چہک کر بولی تو کشف نے بمشکل مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے پرنور چہرے پر بلا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک کال کرنی ہے، میں کر کے آتی ہوں۔
وہ جلدی سے کہتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے اپنے آنسو دکھا کر افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوست اور ارسل نے درمیان اس کی وجہ سے کوئی دراڑ پڑے۔ میرا موبائل۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے موبائل نکالنا چاہا، مگر موبائل ہوتا تو ملتا نا۔ ابھی وہ کمرے سے موبائل لیتے واپس جاتا کہ سسکی کی آواز پر تھما۔ یہ کون رو رہا ہے؟ چاندنی تو نہیں رو رہی؟ نہیں نہیں، وہ تو رلانے والوں میں سے ہے، ڈائن۔ لیکن یہ کون ہے؟ بنا آہٹ کے قدم اٹھاتے وہ چھت پہ پہنچا، دروازے کی اوٹ سے اوپر جھانکا تو دیکھا کشف انصاری کو رو رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا۔ یہ لیں، آنسو صاف کر لیں۔ اس کی طرف رومال بڑھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو کشف نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ ہری آنکھیں سرخ رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے۔ نخوت سے چٹکتے وہ سامنے نظر آتے گھروں پر نظر ٹکا گئی۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا۔ پہلے دن اس کی نظروں میں ارسل کی پسندیدگی دیکھ چکا تھا، مگر وہ محبت نہیں، صرف پسندیدگی تھی۔ صرف پسند کرنے پر اتنے آنسو؟ ولی نے نظریں پھیرتے ہوئے سوچا، لیکن وجہ کچھ اور تھی جسے جاننے کا تجسس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اس کی بے چین روح کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم حجاب پہنو گی تو محفوظ رہو گی، نماز پڑھو گی تو پرسکون رہو گی، روزہ رکھو گی تو تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اسے جو سمجھ آیا وہ بولنے لگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تکا ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں۔ سب ہنسیں گے۔ اس کے ہاتھ سے رومال تھامتے وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ولی نے مسکرا کر گہری نظر اس کے بکھرے براؤن بالوں پر ڈالی جو ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ کوئی نہیں ہنستا، یہ تمہارا وہم ہے۔ چندہ اور امی بھی تو پہنتی ہیں حجاب، ہمیں کبھی ہنستے دیکھا ہے تم نے؟ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ تھوڑا وقت دو خود کو، سمجھو تم چاہتی کیا ہو۔ مزید ریسرچ کرنی ہو تو بھابھی سے پوچھ لینا، وہ تمہاری ہر بات کا جواب دیں گی۔ کشف اس کی طرف رخ موڑتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ کشف نے ہری آنکھوں سے اسے دیکھا، سرخ سفید رنگت، بوری آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، مغرور سی ناک اور انابی لب۔ وہ بہت وجیحہ مرد تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چل دیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ان سب نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر دشمن بھی چوکھٹ پر آئے تو اسے بھی گلے لگانا چاہیے، کیونکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اوڑھنے سے الجھن نہیں ہوتی تمہیں چندہ؟ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ اسے اور باقی خواتین کو دوپٹے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ دوپہر میں جب اسے بھوک لگتی تو اس کا دل نہیں ہوتا تھا کھانا کھانے کو۔ وہ سب کے ساتھ افطاری پر ہی کھانا کھایا کرتی تھی۔ لیکن آج بہت ہمت کر کے اس نے چاندنی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ عام طور پر میں کرتی ہوں دوپٹہ۔ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، اتنی کہ اس نے جین شرٹ کی جگہ اب کھلے ٹراؤزر شرٹ پہننے شروع کر دیے تھے۔ ہاں، شاید اسلام اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جی، عام طور پر بھی لیتی ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ حجاب یا دوپٹہ صرف رمضان میں ہی کرنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کشف شرمانا کیسا؟ تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ پردے کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مجھے بس ایسے ہی جاننا ہے۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھتی سوال کر رہی تھی کہ برہم بھی رہ جائے اور وہ جان بھی لے۔ پردے کا مطلب ڈھانپنا، گھونگھٹ نکالنا اور چھپانا ہے۔ یہ عربی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی شے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ قرآن پاک کی سورۃ نور کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک سورت نازل کی ہے اور اس کے احکامات فرض کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ہی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے واضح طور پر اپنے احکامات کو فرض کر دینے کا کہا۔ پھر آگے عورت کے پردے کی بات کی تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ فرض عبادت ہے۔ کائنات کی ہر قیمتی چیز کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جیسے سیب کے اندر موتی، کعبہ کے اوپر موجود غلاف، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی غلاف میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اسے انسان چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 59، اے نبی کہہ دیجیے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیا کریں، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، نبی کی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں کو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی بری نظروں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم تنگ نہ کی جائیں۔ وہ سانس لینے کو روکی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، مطلب کہ سارے مرد حضرات کام سے فارغ ہو کر گھر سب آ چکے تھے۔ عورت کا لفظ اورا سے نکلا ہے جس کا مطلب چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے، اپنی زینت کو ظاہر کر کے خود کو بے عزت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر ٹھہری۔ اس نے کشف کی آنکھوں میں نمی دیکھی، جانے انجانے اسے تکلیف ہوئی۔ تو کیا صرف لڑکیوں کے پردے کا حکم ہے اسلام میں؟ چندہ اور مرد، وہ نم لہجے میں کہتے ہوئے روکی۔ چوکھٹ مقصود قدموں کی آہٹ سن کر وہ پھر سے گویا ہوئی۔ اسے لگا اس کی ساری پریشانی آج حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نور میں ہی عورتوں کو خبردار کرتے انہیں اپنی زینت چند کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتا ہے، مومنات سے کہہ دو کہ اپنی بصارت کو نیچے کر لیا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر لے لیں اور اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے سوتیلو بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی جیسی عورتوں کے یا اپنے ماملک یعنی غلاموں کے یا پھر ایسے ہی تابع فرما بردار مردوں کے جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ان بچوں سے جنہیں جنسی شعور نہ ہو، اور اپنے پاؤں اس انداز سے نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت پہچانی جا سکے۔ اور اے مومنو، سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وہ گہری سانس بھرتے دروازے کے پاس کھڑے ارسل کو دیکھتی رخ موڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگا کشف کو کچھ پل اب اکیلے رہنا چاہیے۔ چاندنی اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں لیتے وہ اسے کمرے میں لے کر داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ غصے سے دل ملائی۔ دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے پن کرتے وہ اس کے اوپر جھکا۔ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ بوری آنکھیں حیرت سے بھری ہوئی۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو آپ سے بدتمیزی کروں، بیوی ہو تم میری۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے وہ اس کے ارد گرد سے ہاتھ ہٹاتے بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ تو سٹل ہو چکی تھی۔ اس دن میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہی دوست جو ہر اتوار کو باہر آیا کرتا ہے، تمہیں یاد ہوگا نا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی صرف چاندنی ارسل علی ہے۔ اس دن چھت پر چاند دیکھنے گیا تھا، مگر وہاں مجھے میرا چاند دکھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ دھیمے لہجے میں بولا تو اس کی سانسیں منتشر ہوئی۔ کشف، وہ میری دوست ہے۔ وہ پریشان تھی کہ اس کی فیملی یہاں نہیں ہے تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اسی لیے اسے میں نے اپنے گھر انوائٹ کر لیا، اور جیسا تمہارا انداز ہے مجھے لگتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کو چھوڑ ماڈرن لڑکی بن کر ہی جائے گی۔ اس پر ذرا سا جھکتے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے مان بخش کیا تھا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر بتا دیا کرو چاند۔ میرا چاند تو ہنستا کھلکھلاتا اچھا لگتا ہے، یہ اداس والی چاندنی نہیں چاہیے مجھے۔ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے وہ دلکش مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ چاندنی نے سکھ کا سانس بھرتے اسے گھورا۔ اگر یہی وہ سب پہلے بتا دیتا تو اس کا خون نہ چلتا۔ بس کر دیں، آپ کی وجہ سے میرا اتنا خون ضائع گیا، منہ بنا کر کہتی وہ اس سے فاصلے پر ہوتی اسے گھورنے لگی، جبکہ ارسل علی کا دلکش قہقہ اس بند کمرے میں گونجا۔ بھابی جی پکوڑے بنا رہی ہیں کیا؟ ہائے ہائے، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ لوگ عبادت میں اس طرح مشغول ہوئے تھے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی پتہ نہیں چلا تھا۔ کچن میں گھستے وہ کڑاہی میں جھانکتے شرارت سے سوچنے لگا۔ اسے ندیدوں کی طرح پکوڑوں کو تکتے دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ولی، انسان بنو، تمہارا روزہ ہے، افطار میں کھا لینا۔ وہ اسے جھٹکتے ہوئے بولی تو ولی نے منہ بنایا۔ وہ چھوٹی ہو کر بھی ہمیشہ اسے ٹوکتی رہتی تھی، جیسے وہ بڑی ہو اور وہ چھوٹا۔ اینڈ نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں یہاں بھائی آ جائے اور تمہاری کلائی پکڑ لیں۔ تم شرما کر دوپٹہ منہ میں ٹھوستے ہوئے بولے، سنیے جی، ہاتھ چھوڑ دیں، پکوڑے جل جائیں گے۔ فل سین میں گھستے وہ چاندنی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر کچن میں آتی کشف کا قہقہہ ابل پڑا، جبکہ چاندنی نے اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اس جنگلی بلے نے پچھلی بار اس کے ہاتھ کو جتنی بے دردی سے پکڑا تھا وہ بھولی نہیں تھی۔ ہائے ہائے ظالم حسینہ! کشف نے سائڈ سے پھول پکڑ کر ولی کو مارتے ہنسی تو اسے ہنستے دیکھ کر ولی شرما کر نظریں چکا گیا۔
हरी आंखें उठी। वाइट ट्राउजर शर्ट के साथ बड़ा सा दुपट्टा गले में लपेटे वो बहुत हसीन लग रही थी। बालों के लंबे बालों की ढीली सी चोटियां जो कमर पर लहरा रही थी। अरे क्या हुआ? उसे मुसलसल अपनी जाने का तकता देखकर बालों को कान के पीछे उड़सते सवाल को हुई। पकौड़ा का रुख पलटती चांदनी नासमझी से सर उठाकर पीछे उनकी तरफ देखा। वली को गहरी दिलचस्प नजरों से सुर्ख होती कशिफ को तकता पाकर वो चौंकी। देवर जी, हल्की आंच करते उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती वो बाजू सीने पर लपेट की। उसके यूं पुकारने पर वली ने सवालिया नजरों से उसे देखा। फिर कशफ को जो वहां से गधे के सर सींग की तरह गायब हो चुकी थी। जी भाभी। अरे ऐसा कुछ नहीं हो, बस चेंज ड्रेसिंग में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी तो इसीलिए। उसकी मैंने खेज नजरों से नजरें चुराते वो बालों में हाथ फेरते सर इधर उधर घुमाते शेरू को ढूंढने लगा जो उसे ऊपर चीनी के डब्बे में बैठा नजर आया। हम हाय, वो इस कदर हसीन जमील लग रही थी। हाय, कहीं वो तुम्हारी मर्रा जमीला तो नहीं बन गई? हाथों पर हाथ मारते वो बज़ाहिर वो खुशी से चहक कर पूछने लगी, मगर बुरी आंखें वो तंजिया नजरों से उसे घूर रही थी। तौबा, तुम भी ना भाभी। नजरें चुराते वो काम का कहते वहां से निकल गया, जबकि चांदनी ने शेरू को अपने पास बुलाया। उसे दाल काले होने के अमकानात नजर आ रहे थे। सुनो, आओ अफ्तारी में कुछ मिनट पड़े हैं। उसे कमरे में जाते देखकर वो उसे पीछे से आवाज देते रोक गया। कश्यप ने हिचकिचा कर उसे देखा। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते गोया हुई। वली जो उसे बघोर देख रहा था दिलकशी से मुस्कुराया। रमजान है, झूठ से तौबा करो लड़की। उसके ऐन सामने आकर रुकते हुए अब सवालिया नजरों से देख रहा था। मैंने रोजा नहीं रखा तो? वो उंगलियां चटखाते नजरें झुकाए मध्यम लहजे में बोली। उसकी आवाज और सुर्ख चेहरे से उसकी शर्मिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता था। रोजा नहीं रखा तो कल रख लेना, लेकिन अफ्तारी करने से तो सवाब मिलता है ना, आ जाओ। उसे अपने पीछे आने का इशारा करते वो आगे चलने लगा। कश्यप ने कुछ देर सोचा और फिर सर झटकते उसके पीछे बढ़ी। अभी उसके पीछे सीढ़ियां उतरती कि वो रुक कर उसकी तरफ पलटा। कश्यप ने उसके रुकने पर सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या हुआ? वो अभी पूछती कि उसके अमल से साकित होती हल्की बुरी आंखें शिद्दत से भीगी। परफेक्ट। अरे रो क्यों रही हो? उसके गर्दन की पिछली साइड से दुपट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर उठाते वो उसके सर पर जुमा गया। वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा था, लेकिन उसे रोते देखकर वो परेशान हुआ। कश्यप ने आंखें मसलते मुस्कुरा कर उसे देखा जो उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। वो उसे क्या बताती कि उसने कश्यप की कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। हाँ, उसे दुपट्टा सर पर ओढ़ना बहुत मुश्किल अमल लग रहा था, जिसे वली ने सेकंड में कर दिया था। वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है। उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते जमशेद अहमद ने मोहब्बत से कहा तो वो झटके से सर उठाते उन्हें देखने लगी, जो सरबराही कुर्सी पर बैठ चुके थे। सायरन बजते ही वो सब दुआ के लिए हाथ उठाते अल्लाह से दुआ गो थे। सबकी देखा देखी वो भी हाथ उठा चुकी थी। खाली हाथों को देखते उसके गुलाबी लब फड़फड़ाए। या अल्लाह! उसके लब हिले। रगो जान में सुकून की लहर दौड़ी तो आंसू पर बंद बांधना मुश्किल हो गया। लब काटते वो आंसू भरी आंखों में बढ़ते चेहरे पर हाथ फेर। उसका दिल किया था चीख चीख कर रोए। इतने साल उसने गफलत में गुजार दिए थे। ले, चांदनी ने उसके सामने खजूर और पानी रखा तो वो बमुश्किल मुस्कुराकर खजूर उतारती दांतों से कुतरने लगी। नजरें अफ्तारी के सामान से होती अरसल अली पर गई, मगर आज उसे उस चेहरे में जरा सी भी कशिश महसूस नहीं हुई थी। अम्मा, आप लोग नमाज पढ़े, मैं समेट देती हूँ। सब मर्द हजरात नमाज के लिए उठकर जा चुके थे। रायमा बेगम ने आगे बढ़कर सामान समेटना चाहा तो चांदनी ने जल्दी से कहा तो वो सर हिलाती अंदर की जानिब बढ़ गई। चांदनी, वो मुझे नमाज नहीं अदा करनी है। उंगलियां चटकाते वो चोर नजरों से चांदनी को देखते हुए बोली, वो जो सामान समेट रही थी। सरसबाद में हलाती किचन की तरह बढ़ी। कुछ ही सेकंड में वो उसके सामने थी। आ जाओ। कमरे में जाते उसने एक बड़ा सा दुपट्टा उठाए कशिफ को पकड़ाया। कुछ ही देर में वो दोनों वजू में जाए नमाज बिछाए खड़ी थी। चांदनी ने उसका मजाक उड़ाए बगैर उसे नमाज पढ़ने का तरीका बताती नमाज पढ़ने लगी। कश्यप, तुमने ईद की शॉपिंग नहीं की? अरसल ने खाना खाती कश्यप से पूछा तो वो चौंकी। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने शॉपिंग करनी है। जिंदगी ने उसे इतना उलझा दिया था कि उसे किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहा था। बस कल इंशाल्लाह चांदनी और आंटी के साथ जाऊंगी शॉपिंग करने, वो हल्की से मुस्कुराहट से बोली। उसकी नजरें वली की जानिब उठी जो उसे आंखों ही आंखों में कमरे की तरफ इशारा करते कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और शादी की भी शॉपिंग करनी है। टाइम ही कितना रह गया है।
سائمہ بیگم نے شادی کا حوالہ دیا تو چاندنی نے لب بھینچتے ارسل کو دیکھا جو دلکش سی سرخ نگاہوں میں اسے بسائے مسکرا رہا تھا۔ ارے ولی میاں، جو بولنا ہے اونچا بولو، یوں اشاروں کنایوں میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کب سے دیکھتا شیرو اس کے کندھے پر آپ بیٹھا، اپنی جانب سے وہ بہت ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر پلیٹوں پر جھکے۔ شیرو گرم گرم چوری کھا لو۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے وہ شیرو کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ ایسے نہیں کرتے نا شیرو، تم نے کہا تھا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ اس کی سامنے چھوٹی کٹوری میں چوری رکھتے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاندنی، تمہارے راز میرے راز میری جان۔ دونوں پر کھول کر کاؤنٹر پر بیٹھتے وہ کٹوری سے چوری کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ مطلب وہ کسی کا راز جانتا تھا، لیکن شیرو، ولی اور کشف کا کیا سین ہے؟ وہ انگلی دانتوں تلے دبائے پرسوچ نظریں اب شیرو پر ٹکائے ہوئے تھی، جو اب سر دائیں بائیں ہلاتے بس بس چوری کھانے میں مگن تھا۔ شیرو، چاندنی نے وون کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ رٹو طوطے کی طرح بولنے لگا کہ اس نے جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو ولی کسی چیز کا بیگ پکڑے کشف کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو بیڈ پر کپڑے پڑے تھے۔ اچھا، تو ولی اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ دانتوں میں دبائی ہوئی انگلی کو دیکھتے سوچنے لگی جو سرخ ہو رہی تھی۔ واہ، بات اتنی بڑھ گئی، کپڑے تک خرید کے دیے جا رہے، اور ہماری ولی سرکار تو ہمیں نکاح میں لے کر جیسے بھول گئے۔ بھئی کپڑے دلوائے ہیں تو چوڑیاں بھی دلوا دیں۔ نہیں، پر انہیں میرا خیال کیسے آئے گا؟ ان کے پاس تو وہ پہلی بیوی جو موجود ہے۔ جلتے کڑتے وہ شیرو کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ شیرو نے بولنا چاہا لیکن وہ اسے موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ شیرو، بس تمہیں ہمارے پاس لا کر ہی اس جنگلی بلے نے اچھا کیا، ورنہ کوئی کام جو ڈھنگ کا کیا ہو۔ شیرو کے سر کو سہلاتے وہ محبت سے بولتی ناک چڑھا گئی۔ پورا پورا دن آفس میں ہوتے ہیں، رات کو تو گھر آتے ہیں، بندہ سلام دعا ہی کر لیتا، لیکن نہیں، جان نکل جائے گی اگر مجھ سے سلام کر لیں گے تو۔ وہ نون سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کچن میں کوئی نہیں آتا، لیکن اس کی غلط فہمی تھی، جلد ہی دور ہونے والی تھی۔ کٹوری میں چوری اور ڈالتے اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ نرم گرم سی سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتے وہ حلق تر کرتی خوف سے آنکھیں پھیل گئی۔ السلام علیکم۔ دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھتے وہ اسے اپنی مضبوط حصار میں قید کرتے چہرہ اس کی گردن کے قریب لائے، گمبھیر سرگوشی کرتے اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ مطلب وہ اس کی ساری گوہر افشانیاں سماعت فرما چکا تھا۔ اوف اللہ، شیرو کے بچے بتا نہیں سکتے تھے، اس کے دل کی اپنا ماتھا ہی پیٹ لے۔ اب وہ جنگلی بلہ نہ جانے اسے کیا کیا سنے گا۔ بیگم، لگتا ہے آپ کو کم سننے والی عادت ہو گئی ہے۔ اس کے کان کی لو کے قریب تر لب لے جاتے گرم سانسیں اس کے کان پر چھوڑتے وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی جان لیوا قربت کا اثر تھا یا اس کے مخاطب کرنے کا انداز کہ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ خوف اور شرم سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی، جسے بار بار ہاتھ سے صاف کرتے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ چاند، دھیمے دلکش لہجے میں کی گئی سرگوشی اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ سانس روک کے اس نے لرزتی پلکیں اوپر اٹھاتے بھوری سرخ ڈوروں والی آنکھوں کا دیدار کروایا۔ اس کے سرخ سفید چہرے کو خمار بھری نگاہوں میں بسائے وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ اس کی نازک کلائیاں تھام گیا۔ وہ مشکل اس کے سرخ چہرے سے نگاہیں ہٹاتے جھکتے اس کی نازک کلائیوں پر نرم گرم سے لب رکھتا، جیسے اندیکھے زخموں پر مرہم رکھ گیا تھا۔ ارسل، لرزتی آواز میں سے پکارتے ہوئے جیسے اسے اپنی آواز کے سحر میں جکڑ گئی۔ کالی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ لرزتی پلکوں کی جھلمن سرخ ہوتے آرزو پر گرا گئی۔ حکم کرو ارسل کی جان۔ جھک کر شدت سے اس کی ٹھوری پر لب رکھتے اسے خود نے بینچ گیا۔ محبت کا وہ پہلا بوسہ وہ اس کے نرم و گرم سے حصار میں قید تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کا اس کی پشت پر باندھتے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ میری پہلی محبت چاندنی ارسل علی اور میرا آخری عشق۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ زیر سماعت تھا۔ اس کے ٹہرنے پر اس کے سینے سے سر اٹھائے چاندنی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا چاند۔ نرم لبوں کو اس کی آنکھوں پر رکھتے وہ گمبھیر مگر دلکش سرگوشی میں گویا ہوا تو چاندنی نے گہری سانس بھرتے شرم سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور بنا کچھ کہے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی ایک نظر وبال جان بنی تھی۔
اور اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ چھوٹی سی نازک لڑکی، اس کا عشق اس کی زندگی تھی۔ ارے کیا ہوا کشف بیٹا؟ شاپنگ کر کے وہ سارے خواتین ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ کشف کو سر پکڑتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ چندا جاؤ پانی لے آؤ، سائمہ بیگم نے چاندنی سے کہا، لیکن کشف کی آواز پر رکی۔ نہیں، میرا روزہ ہے۔ وہ لب کاٹتے چکراتے سر کو تھامتی وہی صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ خیر آپ ریسٹ کریں، اور چندا جاؤ یہ سامان اوپر رکھواؤ۔ رائمہ بیگم نے چاندنی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی ہوئی آگے بڑھ کر سامان اٹھانے لگی۔ بھابھی، بچی کتنی پیاری ہے نا؟ رائمہ بیگم نے کشف کی بند آنکھوں کو دیکھتے سائمہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاں بچی تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کشف کو دیکھتے وہ اب رائمہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کشف جو بس بند آنکھیں کیے ہوئے لیٹی تھی، رائمہ بیگم کی بات پر لبوں کو دندوں سے کاٹتے ان کی باتیں سننے لگی۔ آپ ولی کے لیے دیکھ لینا، مجھے تو بچی سے بڑی انسیت سی ہو گئی ہے۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا نا تو میں جھٹ پٹ اپنی بہو بنا لینا تھا۔ رائمہ بیگم نے دلی خواہش کی تو سائمہ بیگم نے کشف کو دیکھا۔ یہ خیال انہیں کیوں نہیں آیا؟ بھابھی، ارسل اور ولی بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، اور بچی تو مجھے خود کو بھی بہت پسند ہے۔ ارسل کے بابا سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں کشف کے ماما بابا کو بلا کر بات پکی کر لیں گے۔ سائمہ بیگم نے ناراض نظروں سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ خفیف سا مسکرا دی۔ آپ ناراض تو نہیں ہونا؟ اور بات پکی کی بجائے نکاح کر لے، پھر وہ جب چاہیں تب رخصتی۔ رائمہ بیگم نے مسکرا کر رائے دی تو سائمہ بیگم نے سر اسبات میں ہلایا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ شیرو، میرا بھائی، میری جان، میرا دل کردہ، کیسے ہو تم؟ میں میٹھے شہد بھری لہجے میں سے پکارتے وہ اسے مشکوک لگا۔ شیرو نے سر کو دائیں بائیں کرتے اسے دیکھا۔ مکھن مت لگاؤ، سیدھی بات پر آؤ۔ اور ہاں سوری، میں تمہاری منظور نظر کشف انصاری کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اس کے آنے کی وجہ جان گیا تھا، اس لیے فوراً سے بولا تو ولی نے دانت نکوستے اسے دیکھا۔ تیرا تو باپ ہی جائے گا، تو کیا چیز ہے؟ ولی نے دانت پیستے سے گھورتے سوچا، جو کہ یہ الفاظ اس کے سامنے کہہ دیتا تو شیرو صاحب نے پورے گھر میں اس کے خوب اشتہار لگانے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ سوچ کر تھما، ہری آنکھیں چمکی۔ شیرو، اگر تم نے میرا یہ کام کیا نا تو چاند رات کو میں تمہیں تمہاری شادی تمہاری ہم سفر توتی سے کروا دوں گا۔ توتی پر زیادہ زور دیتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ آنکھیں شیرو کے پہلو بدلنے پر تھی، جیسے وہ سوچ میں مگن ہو۔ ٹھیک ہے، وہ احسان جتانے والے لہجے میں بولا تو ولی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی اس کے نخرے نہیں ختم ہو رہے تھے۔ خیر، ضرورت کے وقت تو گدھے کو باپ بنا لیا جاتا ہے۔ وہ تو پھر توتا تھا۔ یہ راز کشف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ ولی نے جیسے تصدیق چاہی، لیکن اس کے نفی میں سر ہلانے پر اسے گھور کے رہ گیا۔ چاندنی کا راز میرا راز، میری جان۔ ہوا میں اڑتے اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ چاندنی کو ضرور بتائے گا۔ اف، وہ پہلے والے واقعے پر بھی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر چکی تھی۔ خیر، اس کے بھائی کب کام آئے گا؟ اچھا سنو، وہ اس کے کندھے پر بیٹھا تو ولی آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا، جو سمجھتے ہوئے وہ سر دائیں بائیں ہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیرو، یہ تمہاری چاندنی کدھر ہے؟ آج وہ جلدی سے گھر آ گیا تھا۔ لان میں اس کے سوائے سب بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ نہیں تھی۔ وہ شیرو کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے صبح کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا، چاندنی صبح سے ہی کمرے میں بند تھی۔ اس کے رونے کا سن کر وہ بے چین سا ہو گیا اٹھا۔ کدھر؟ ولی نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اسے گھوری سے نوازتے اوپر چاندنی کے کمرے کی جانے بڑھا۔ چاندنی، چاند، وہ بھی بولتا کہ دروازہ کھولا۔ گلابی چہرہ زرد پڑ رہا تھا، بری آنکھوں میں تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کرتے وہ اس کے پاس آیا، جو کہ اس کے ساتھ لگتی پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ہے ہے چاندنی، میری جان، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ گی نہیں تو دوا کیسے دوں گا؟ اسے روتے دیکھ کر وہ بے بسی سے گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس کے بازو میں منہ چھپائے وہ اب ہچکیاں لیتے سو سو کر رہی تھی۔ روزے میں روتے نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے وہ اس کے آنسو صاف کرتے گویا ہوا تو چاندنی نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ روزہ نہیں ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایسے ایکٹ کیوں کر رہی تھی۔ تائی اماں نے بتایا تھا کہ وہ صبح سے چڑچڑی ہوئی ہے، پھر رہی تھی، بات پر رونے لگتی تھی۔ ویٹ کرو۔ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو میسج کیا، موبائل پاکٹ میں ڈالا اور اسے دیکھنے لگا، جو روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا لیٹو، طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ اسے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ کمبل اس کے اوپر اوڑھ گیا۔
دروازہ نوک ہونے پر دروازے تک جاتی وہ ولی سے کچھ بات کرتے دروازہ بند کر گیا۔ میٹھا کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ بہت سی چاکلیٹ کینڈیز اور لیٹ سے بڑے باسکٹ اس کی ٹیبل پر رکھے لو فروٹس تھے، لیکن اس کا بھائی باسکٹ میں چیز لاتا تھا۔ تھینکس۔ آسودہ مسکراہٹ سے اسے شکریہ کرتے وہ درد کی شدت سے پھٹتے سر پر ہاتھ رکھی۔ بس حکم کیا کرو میری جان۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر وہ اس کا سر دبانے لگا تو وہ چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھلے اسے دیکھنے لگی، جو کہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے واپس سونے کا کہہ رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ سست قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ دروازہ دھکیلتے ہوئی اس نے کھلی ہوا میں سانس لی، جسم میں تر و تازگی سی پیدا ہوئی تھی۔ کالے ٹراؤزر شرٹ میں بلیک کی دوپٹے لیا ہوا تھا تو پہلی والی کشف سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ شیرو اس کے پیچھے اڑتا ہوا ہے۔ کشف اس کے کندھے پر بیٹھتے اس کی رخسار کے ساتھ سر سہلانے لگا۔ یہ اس کا پیار کرنے کا نیا طریقہ تھا۔ جی، وہ وہیں کرسی پر بیٹھتی مسکرائی۔ پہلی بار وہ شیرو کو اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ تم بہت حسین ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہوگی ہے، مجھ سے شادی کرو گی؟ سر جھکا کر وہ باریک سی آواز میں محبت سمیٹے بولا۔ رٹا رٹایا سبق تھا جو ولی کے کہنے پر اسے بول رہا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی، ولی کا تصور کرتے ہوئے اس کے لب شرمیلی سی مسکراہٹ میں پہلی ولی کشف ہوتی تو ڈھڑلے سے اسے ہاں کہہ دیتی۔ ولی میاں نے اس کے اوپر گول گول گھومتے وہ بولا اور چھت پر ولی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ مزید رکتا تو وہ سانپ اسے ڈسنے پر آ جاتا۔ اگر تمہیں کچھ کہنا تھا، وہ بول رہی تھی کہ اس کی بات پر سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ مجھ سے نکاح کریں گی آپ؟ یقین کریں، آپ کو کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے پاس آ کر ہری آنکھوں میں محبت کی چمک لیے وہ ایک جذبے کے عالم میں بولا، میرے ماما بابا، وہ آپ اپنی بات کریں، ان کو ہم دیکھ لیں گے، میرا مطلب ہے راضی کر لیں گے۔ کشف کے گھورنے پر وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے نیچے کو بھاگ گئی۔ کچھ یاد آتے ہی وہ ایک دم اٹھی، بخار سے ٹوٹتے بدن کو نظر انداز کرتے وہ کھڑکی میں جا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ سرخ اور مالٹی رنگ کے آسمان میں کہیں کہیں سرمائی رنگ بکھیرتے آسمان کو سیاہ کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اسے تو چاند دیکھنے کی غرض ہی نہیں تھی۔ کھڑکی میں تھوڑا آگے ہوتی وہ آسمان نظریں گھمانے لگی، مگر کہیں چاند کو نہ پا کر افسردہ ہوتے واپس جانے لگی۔ مگر ایک دم اس کی نظر جندائی جانب اٹھی۔ باریک سی شکل میں پتلا سا چاند جگمگا رہا تھا۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر مڑی۔ چاند مبارک۔ اس کے پاس آتے اسے سر دبا گہری مخمور تپش دیتی نگاہوں میں بسائے بولا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ سرخ ہوتی مڑی، اس کے گرد مضبوط بازو پھیلائے تو وہ آنکھیں پھیلائے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم بازو کا گھیرا تنگ ہوتا محسوس کر کے وہ شرم سے سمٹی۔ چاند دیکھا آپ نے؟ میرے ساتھ دیکھ لیتے۔ اور کچھ نہیں سوجا تو وہ خفی سے بولی۔ ارسل نے لب دبائے، اسے چہرہ جھکا کر اس کے بالوں کو دیکھا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وال مرر کے سامنے اس کے پیٹ پر باندھتے وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا گیا۔ تپش زدہ سانسیں اس کے کانوں اور گردن کو سرخ کر رہی تھی۔ لیکن لوگ چاند کو محبوب بناتے ہیں، ہم نے محبوب کو چاند بنا رکھا ہے۔ اسے خود میں بھینچتے وہ دلسوز لہجے میں بولا۔ آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ محبوب کا مزہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ چاندنی دھڑکتے دل سے نظریں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ خوبصورت تھا تو وہ بھی حسین تھی۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج سی تھی۔ اسے یوں پرسکون دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اچانک سے اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی۔ تو کیسا لگا چاند؟ لب دانتوں تلے دبائے اس کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ کیا ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی، لیکن جلد بازی میں اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چاند تو خوبصورت اور حسین ہے، لیکن چاند بھی صرف میرا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے وہ شدت سے اس کی ٹھوڑی پر جھکا۔ نرم سا آنچ دیتا لہجہ۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی، دھڑکنیں کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت اب کیسی ہے میری شہزادی کی؟ اسی لیے بیڈ پر بیٹھتے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بخار تو فیل نہیں ہو رہا، میں ٹھیک ہوں ارسل۔ وہ مسکرائی تھی۔ صبح سے وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلو اٹھو پھر چینج کرو۔ ویسے تو کشف کے گھر والے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بازار جانا ہے۔ المیرا سے ریڈ کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ گولڈن دوپٹہ نکال کر اسے تھمائی اجلت میں بولا۔ ارے اٹھو بھی۔ اسے منہ بنا کر بیٹھے دیکھ کر وہ اسے واش روم میں دھکیلتے کپڑے پکڑوا گیا۔ چاندنی نے اسے گھورا، جنگلی بلا،
اونچی آواز میں کہتے ہوئے وہ اٹھا کر کے دروازہ بند کر گئی۔ اس کی سرخیاں دیکھ کر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ السلام علیکم۔ نکھری نکھری سی وہ گیلے بالوں کو پشت پر چھوڑے انصاری صاحب اور ان کے گھر والوں سے ملی، جو کہ 4 لوگوں پر مشتمل تھا، مسز انصاری اور ان کے 2 بیٹے۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکی۔ ارسل نے بمشکل مسکرا کر انہیں دیکھا۔ جی، ان کی بیٹی ہے اور میری بہو پلس بیٹی۔ زمانہ شناس سائمہ بیگم نے چاندنی کو اپنے پہلو میں بٹھایا تو مسز انصاری نے سر اس بات میں ہلایا، مگر ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ امی، ہم لوگ مارکیٹ تک ہو آئیں؟ ماں سے پیار لیتے ہوئے وہ مسکرا کر چاندنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کشف کے بھائی طالب کی نظروں کا زاویہ چاندنی کی طرف دیکھ کر وہ ضبط سے بیچے ہوئے جلد سے جلد اسے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ کام کروانے پر آگے پیچھے دم ہلانے لگتا ہے۔ اب جب وعدہ پورا کرنے کی بات آئی تو میاں صاحب غائب ہو چکے ہیں۔ جل کوڑ کر سوچتے وہ ولی کو رہ رہ کر گالیوں سے نواز رہا تھا کہ میں کواری رہ جاؤں گا۔ اسے جیسے رونا آیا، اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے وہ پلٹا۔ ہیلو، اڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھتی وہ ہو اس کے جیسی آسٹریلین طوطی۔ شیرو کی آنکھیں پھیلی۔ کیا آپ بولی؟ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بول۔ اس کی باریک سی آواز سننے میں کتنی پیاری تھی۔ ہائے، اس کا دل اس پر پیدا ہوا۔ ٹینا، ہمارے شیرو کو انگلش نہیں آتی، تم اردو سے گزارا کر لو۔ ولی جانے کہاں سے ایک دم ٹپکا تو شیرو جٹ سے اڑتا، اس کے کندھے پر بیٹھتا، گال سے سر سہلانے لگا۔ ہائے بس کر میرا دل گردا، صبح تیرا بھی نکاح ہوگا، صبح تک نو ٹچنگ، جسٹ چیٹنگ۔ اسے پیار سے سہلاتے وہ لاسٹ پر وارن کرنا نہ بولا۔ ان کا نکاح عید کے بعد تھا تو شیری کی شادی پہلے ناممکن۔ جل ککڑے جل مر جائیں۔ واپس سے ٹینا کے پاس بیٹھتے اسے گھور کر بولا تو ولی نے ہوں کرتے نیچے کو بڑھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتے وہ پوچھنے لگا تو ٹینا نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹینا خان، او تم؟ اس نے نخرے سے چونچ چڑھائے کہا تو شیرو نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، مائی سیلف شیرو ارسل علی۔ اور یہاں ارسل علی کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ایک مادہ پرندہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے۔ آسمان پر پھیلتا نیلا رنگ ہر طرف خوشیوں کی سوغات لا رہا تھا۔ پوری حویلی میں ایک کھیل کھلاتی ہنسی گونج رہی تھی۔ پائل کی چھن چھن ہر طرف گونج رہی تھی۔ وائٹ پاؤں کو چھوتی فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا پہنے وہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی، دوپٹہ پھسلنے پر ایک دم رکی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو براؤن سلکی بال ہوا کے باعث اڑتے اس کے منہ پر آئے۔ ہاں ہاں ہاں، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ دوپٹہ وہیں چھوڑے اوپر کو بھاگی۔ سرخ و سفید پاؤں سیڑھیوں پر پڑتے اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوبرو سا شخص تھما۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس سے بچتی اوپر بھاگ رہی تھی۔ چاندنی! اس کے پیچھے آتے ارد گرد نظریں گھماتے اس نے بے قراری لہجے میں اسے پکارا، مگر ہر طرف سکوت سا چھایا تھا۔ مگر ہواؤں میں بکھری اس نازک وجود کی مدہوش کن خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ بھاؤ! بنا آہٹ کے قدم زمین پر رکھتے وہ عین اس کے پیچھے آئی اور اس کے کان کے پاس چلا کر بولی اور بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی وہ اسے اپنے مضبوط باہوں کی گرفت میں لیتے اوپر کو اٹھاتے گھمانے لگا۔ آہ! ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے چمٹی، کاجل سے لبریز آنکھیں میچ کی۔ میری بلی اب مجھ پہ ہی میاؤں کرے گی۔ کندھے تک آتے اس کے نازک وجود کی خوشبو سانسوں میں جذب کرتے وہ اسے نیچے کرتے دیکھنے لگا۔ جب آنکھیں میچے اس کے سفید کرتے کو مہندی لگے نازک ہاتھوں میں دبوچی کانپ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا بیگم؟ اس کے چہرے پر آئی بالوں کو پھونک مار کر سائڈ پر کرتے ہوئے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ عید نہیں ملو گی؟ وہ گھبرا کر دور ہونے لگی تو وہ اس کی کمر کے گرد حسار بناتے اسے واپس سینے میں بھینچ گیا۔ چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ اس کی جان لیوا خوشبو انہیل کرنے لگا۔ ارسل! اس کے گرد نازک سا حسار باندھتے اسے گردن کے پیچھے کرتے اسے دیکھنے لگی جو مخمور آنچ دیتی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کا دور جانا کہاں برداشت تھا؟ مجھ سے دور مت جایا کرو میرے چاند۔ جھٹکتے ہوئے وہ اسے اپنی جانب کھینچے اس کی پیشانی پر دہکتے لب رکھ گیا۔ اس کے سرد لہجے پر اس کا دل شدت سے دھڑکتے سست پڑ گیا۔ چندا! رائمہ بیگم کی آواز پر وہ ہڑبڑائے، مگر وہ تو ویسے ہی اسے خود سے لگائے محسوس کر رہا تھا۔ چاندنی نے خود سے پھیلی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا جو محبت پہاش نظروں سے اسے اب دیکھ رہا تھا۔ اپنی گرفت ہلکی کر گیا۔ میری عیدی! اس کے حسار سے نکلتی وہ جانے لگی مگر کچھ یاد آنے پر رکی اور مڑ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارسل جو اس کی ہر حرکت پر نظر ٹکائے ہوئے تھا، اس کا یوں عید مانگنا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ شوہر سے چاہیے یا کزن سے؟
اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے پوچھنے لگا تو چاندی نے شرم سے سرخ پڑتے اسے گھورا دونوں سے، ناک چڑھا کر کہتی وہ جلدی سے بولی۔ ارسل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ پر 5,000 والے 6 نوٹ رکھے تو وہ مسکرائے۔ عید مبارک۔ مٹھی بند کرتے لب دبائے وہ اس کے قریب جا کر پاؤں پر پاؤں رکھتے اس کے مضبوط کندھوں پر جمائے اوپر ہوتی، اس کے بیڑ والے کال پر سرخ لب رکھتی، اسے ساکت کرتی وہاں سے بھاگی۔ ہم نشی او ہم نشی، چھو لے میرے دل کی زمیں، اس دل ندا کا ہم سفر کوئی نہیں۔ مدھم سی آواز میں وہ گنگناتی آئینے میں دیکھتی، کالی آنکھوں کو کاجل سے سجانے لگی۔ سرخ لب جو پہلے ہی قیامت خیز تھے، ان پر لپسٹک لگائے وہ جان لیوا بنا چکی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی لونگ جس پر ایک چھوٹا سا ہیرا جڑا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ نازک سے گلابی پاؤں کو ٹیبل پر رکھتے وہ اب اس میں پائل پہننے بلیک کلر کے غصے میں مقید کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اٹھاتے کندھوں پر پھیلایا، پلکوں کی جالر اٹھا کر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ کالی شلوار قمیض جس کے بارڈر پر گولڈن تاروں سے کام کیا گیا تھا، کانوں میں بڑے بڑے اویزے اور جو اس کی بیوٹی بون کو چھو رہے تھے، کندھوں پر پھیلا جس جالی دار دوپٹہ جو اس کے گلے میں پہنی نازک سی چین کو بہت دلکش بنا رہا تھا۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے ولی کی دل کی دنیا کو تہا بہا کرنے کے لیے وہ فل تیار تھی۔ ہے کشف گو، ولی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹینا کھڑکی پر آ کر بیٹھتی بولی، مگر اسے تیار دیکھ کر وہ اڑ کر اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اف، قیامت خیز حسن ہے تمہارا۔ ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھتی اس کے کندھوں پر آ بیٹھی، جبکہ اس کے یوں تعریف کرنے پر وہ سر تا پیر سرخ ہوئی۔ کمرے سے نکلتے وہ سب بڑوں کو عید ملتی کارنر پر بیٹھی ولی کی جانب بڑھی جو اسے کب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اللہ، دل پر ہاتھ رکھتے وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر سر رکھتے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اس ایکشن پر لب دبائے مسکراہٹ دبا گئی۔ ولی عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے لائے کے جوڑے میں ملبوس وہ اسی سے عیدی مانگ رہی تھی۔ ولی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دل نشین انداز میں اسے دیکھتے آنکھ ونک کی تو وہ سٹ پٹائی، سب کو دیکھنے لگی، مگر وہ تو سبھی اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ بیٹھے، کچھ سنے پھر سنائے، عید ملے پھر عید بھی دیں گے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے وہ مدھم لہجے میں شرارت کرتی آنکھوں سے بولا، سنیں، آپ مجھے عیدی نہیں دیں گے؟ اس کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھتے وہ آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے سوال کو ہوئی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز اسے بری طرح سے گھائل کر چکا تھا۔ ہائے، اس طرح مانگو گی نا تو میں جان بھی دے دوں گا، یہ عید کیا چیز ہے؟ گھائل کرتی نگاہوں سے دیکھتے وہ دل فریب لہجے میں بولا اور پاکٹ سے پیسے نکالتے اسے تھمائے۔ شکریہ۔ بنا پیسے دیکھے وہ مسکرا کر شکریہ کرتی اوپر کو کچن کی طرف بڑھی، پیچھے وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وائٹ جالی دار فراک ٹائپ کا چھوٹا سا کپڑا جس کے گلے پر پیاری سی کڑھائی کی ہوئی تھی، جو اسپیشل جوڑا چاندنی نے شیرو کے لیے بنایا تھا، اور ریڈ فراک جس کے جگہ جگہ پر لگائے گئے تھے۔ ٹینا نے اس کے ساتھ دونوں پنجوں کے اوپر چوڑیاں پہنے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹینا، تم کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہو۔ ٹینا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے شیرو نے سر جھکایا۔ ہائے بھئی، ہمارے شیرو کو بھی شرم آتی ہے۔ وٹ بیوٹیفل نہیں، بیوٹیفل ہوتا ہے۔ ٹینا نے ناک چڑھائے اسے گھورا تو شیرو نے سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہی دفع کرو بیوٹیفل کو، تم تو بہت حسین ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ اسے خوش دیکھ کر وہ موقع پر چوکا مار چکا تھا۔ ٹینا نے شرما کر اسے دیکھا اور سر ہلاتے رخ پھیر گئی۔ ٹینا، میں تم سے اور کچھ نہیں، بس اتنا چاہوں گا کہ تم اپنی ساس چاندنی اور سسر ارسل کی دل سے عزت کرو۔ وہ اس کے ساتھ لگتے بولا تو ٹینا نے سر اس کے سر سے سہلایا۔ 2 دن کے بعد، ولی جاؤ بھی پھول لے آؤ، رخصتی کا ٹائم ہو چکا ہے۔ کشف اور چاندنی کے ساتھ ولی اور ارسل بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کہ رائمہ بیگم نے ولی کو اٹھایا تو وہ بوکھلا گیا۔ تائیمہ، آج تو میری بھی شادی ہے نا، کسی اور کو دیکھ لینا کام کے لیے، میری بیوی کیا سوچے گی؟ کشف کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے بے بسی سے رائمہ بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میرا بچہ، بیوی تو ہے ہی یہی، کب تک ڈرامے کرو گے؟ چلو پھول لے کر آؤ۔ اسے وہاں سے زبردستی بھیجتے وہ کشف کی رخصتی کے کرواتے ہوئے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ارے کشف کدھر ہے؟ پھول کا شاپر لے کر آتے وہ سٹیج پر آیا، مگر کشف کو نہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی گئی۔ سائمہ بیگم وہاں آئی، ولی تو جیسے رونے والا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ ماما، آپ اسے کیسے جانے دے سکتی ہیں؟ آنکھیں صاف کرتے وہ چابی لیتے باہر نکلنے لگا۔ ہاں، وہ اس کو واپس لے آئے گا، وہ لڑکی اس کی تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی جان۔ ارے روم میں جاؤ، وہی ہے۔
میسج کی ٹون سنتے ہی اس نے اجلت میں میسج کھولا، مگر میسج پڑھتے ہی رگو جان میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھینک کا میسج افلاطون کے نام پر سینڈ کرتے وہ وہاں سے سیدھا سیڑھیوں میں چڑھتا اوپر کو پہنچا۔ اس کی بے قراری پر سب بڑے مسکراہٹ دبا گئے۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تم یہاں آ رہی ہو؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان۔ دروازہ کھولتے ہی وہ بولنے لگا کہ اسے دیکھتے اسٹل ہوا۔ آنکھیں اس کے گولڈن لہنگے میں ملبوس نازک سی حسین دوشیزہ پر رکھی تھی۔ تمہیں نہیں تو کس کو آزمائیں گے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے اس نے لینز لگی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر اسے یوں مبہوت سے خود کو تکتا پا کر کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ دیکھو یوں مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کے سامنے کھڑکی بجاتے ہوئے وہ سرخ چہرے سے بولی تو ولی نے اسے گھورا۔ اچھا، اور جو تم نیچے سے اوپر رینگتی ہوئی آئی ہو اس کا کیا؟ اس کے رینگتی ہوئی سن کر کشف کا منہ بے یقینی سے کھلا۔ مطلب کیا وہ ناگن تھی؟ ہاں تو تم مجھے ناگن کہہ رہے ہو ٹڈے؟ وہ اسے گھورتی وہ دبا دبا چیخی تو ولی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ چھپکلی جیسی منہ والی، تم نے مجھے ولی کو ٹڈا کہا؟ تم ٹڈی، تمہارے بچے ٹڈے، ولی نے اسے گھورتے سنایا تو کشف نے تمسخرانہ انداز سے اسے دیکھا۔ اور بچوں کے ابا بھی ٹڈے؟ چوہا، ناک چڑھا کر وہ کہتی وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی، جبکہ ولی تو ابھی تک سوچ میں گم تھا۔ اگر میں چوہا ہوتا تو کیسا لگتا اور کہاں رہتا؟ گٹر میں؟ یاخ تھو، تم میسنی نکلو باہر، آج تم سے حساب کتاب کلیئر کرتا ہوں۔ چوہیا جیسا تو تمہارا قد ہے، آئی بڑی۔ دروازے سے باہر ہی ہانک لگاتا وہ اسے آگ لگا گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی جو اب لائف ٹائم چلنے والی تھی۔ ارسل علی کے کمرے میں برجمان وہ خوبصورت سی دوشیزہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ اس کا روم روم گھبراہٹ کے باعث لرز رہا تھا۔ بھوری آنکھیں سرخ جالی دار دوپٹے سے باہر کو جھانکتی، مگر ہر طرف سکوت دیکھ کر وہ اداس سی ہوتی جھکی کہ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور چاندنی نے آنکھیں میچ لی۔ السلام علیکم۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے وہ دلکش کالی آنکھوں سے اسے نہار رہا تھا۔ اس کی تپش دیتی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپ رہی تھی۔ سر ہلا کر مدھم لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا حال ہے بیگم صاحبہ؟ ہلکے پھلکے انداز میں سوال کرتے ہوئے اس کی گھبراہٹ کو دور کرنا چاہا جو کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مدھم لہجہ۔ ارسل نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی چاندنی تھی یا اس کے ساتھ بھی پرینک ہو رہا تھا، مگر چاندنی کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ گھٹنا موڑ کر بیڈ پر رکھتے ان کے بیچ حائل اس گھونگھٹ کو پکڑتے اجازت طلب نظریں بری آنکھوں میں دیکھا تو وہ اشاروں میں اجازت دیتی جھکی۔ گھونگھٹ اٹھاتے وہ ساکت سا اسے دیکھا گیا۔ بے شک وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے دو آتشہ روپ کو نظروں سے سراہتے ہوئے لب دبا گیا۔ کالی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ چہرہ تو پہچان میں نہیں آ رہا، کون سی برانڈ کا آٹا لگایا ہوا ہے بیگم صاحبہ؟ وہ جو اپنی تعریف سننے کی خواہش مند تھی، اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پر اس کی جھکی آنکھیں حیرت سے اس کی جانب اٹھی، اور اسے شرارت بڑی مسکراہٹ دے کر حیرت کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ وہ ارسل، سرخ چہرے کے سمیت اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ ارسل بچاؤ کرتے پہلے ہی بیڈ سے اتر چکا تھا۔ کہا لگاتے وہ اسے غصے سے جنگلی شیرنی بنے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گی۔ لہنگے کو پکڑ کر اوپر اٹھتے وہ بیڈ سے اترتی دبی دبی آواز میں چیخی جو کہا لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا۔ سرخ لہنگے میں لائٹ سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید قیامت خیز بنا دیا تھا۔ اوپر سے جان لیوا اس کی بھوری غصے سے گھورتی آنکھیں۔ اف، وہ تو گائل ہی ہو چکا تھا۔ میری جان تو لے ہی چکی ہو، بچی کچھ سانسیں باقی ہیں، یہ بھی حاضر ہے، چاہو تو لے سکتی ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراتا ہوا جھکتے اس کے غصے کو ہوا کر گیا۔ آپ نے کہا تھا پیاری نہیں لگ رہی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب لڑکیوں کو بس اپنی ہی تعریف سننی ہوتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ تو میری زندگی ہیں اور زندگی سب کو حسین لگتی ہے۔ اس کے قریب آتے اس کے اوپر جھکتے اس کی پیشانی پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے وہ بولا تھا، شکریہ میری زندگی میں آ کر اسے اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس کے چہروں کو ہاتھے میں بھرتے وہ انگوٹھے سے اس کے سرخ گال سہلاتے ہوئے بولا۔ چاندنی کا چہرہ تو بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی میں سب سے اہم وجود ایک ہی رہا ہے، اور وہ وجود چاندنی ارسل علی ہے۔ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ سن کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے گال پر دہکتے لب رکھتے ہوئے وہ سرخ مخمور نظروں سے اس کے جھکی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھکی نظریں اس چرم سے سرخ پڑتے چہرے پر جھکتے اسے خود میں گم کر رہا تھا۔
اسے اپنی محبت بڑی گرفت میں لیتے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ٹینا خان ولد خان صاحب، آپ کا نکاح شیرو ارسل دلدار ارسل علی کے ساتھ سکہ رائج الوقت کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چھوٹا سا پردہ ان دونوں کے درمیان حائل کیے ولی نے دوسری طرف جالی دار گھونگھٹ کے اوپر سر دائیں بائیں کرتی ٹینا کو دیکھا جو بمشکل ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ ان کا نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ولی خود ہی ان کا نکاح پڑھوا رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا دونوں نامحرم ہیں، ان کا نکاح ہوگا تو ہی ان کو ساتھ رہنے کی اجازت ملے گی۔ قبول ہے، سر جھکا کر وہ شرماتی ہوئی بولی۔ باریک سی آواز شیرو کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ دونوں پر پھیلاتے اب وہ باقاعدہ ٹھمکے لگا رہا تھا، جبکہ باقی سب بڑے بھی بچوں کے اس کیوٹ سے فنکشن میں شامل تھے۔ شیرو ارسل ولد ارسل علی، آپ کا نکاح ٹینا خان ولد خان صاحب سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ٹینا سے پوچھتے پگڑی پہنے ولی نے شیرو کی طرف رخ کرتے کہا تو وہ تھما۔ کیا لمحہ ہے، میرا دل خوشی سے ڈانس کر رہا ہے، وہ جھومتے ہوئے بولا اور گھوم کر پر پھیلا کر بیٹھا۔ دل گردے اور پھپڑوں سے قبول ہے۔ وہ لپک کر پردے کے پاس جانے لگا کہ ارسل نے اسے پکڑا، جبکہ اس کے انوکھے انداز پر سب کے کہکے فضا میں گونجے تھے۔ مبارک ہو، نکاح ہو چکا ہے، ولی نے اونچی آواز میں کہا تو سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر، جبکہ شیرو اب ٹینا کے ساتھ لپ کر بیٹھا تھا۔ بقول شیرو کے رخصتی ہوتے لڑکی روتی ہے تو ٹینا روئی کیوں نہیں، لیکن ٹینا کے جھڑکنے پر وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا تھا۔ چاندنی اور کشف نے مل کر ان کے لیے ایک بڑے سے پنجرے کو سجایا تھا، وہ اس کے اوپر فیری لائٹس لگائی ہوئی تھی، جبکہ اندر ریڈ کارپیٹ ٹائپ کا کپڑا بچھایا گیا تھا۔ ولی فری ہو؟ اس کے آفس میں آتے ہی ارسل نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو ولی نے دانت پیستے سے دیکھا۔ جی بھائی، آپ نے جو 10 فائلوں کو میرے حوالے کر دیا تھا نا، ان کے ساتھ چل آؤٹ کر رہا ہوں۔ مصنوعی ہنسی کے ساتھ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو ارسل نے لب دبائے۔ چلو آ جاؤ، ہمارے ساتھ چل کرو، یہ کام بعد میں کر لینا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے باہر کی جانب کھینچا تو وہ جانتے ہوئے ان کے ساتھ ہو گیا۔ سلو، میرا پتر کو شرم نو ہاتھ مار، لاؤنج میں بیٹھے وہ کہا لگاتے بولی۔ ہاتھ میں لکڑی تھامے وہ کمر کو نیچے کو جھکائے اپنی دادی ماں کی ایکٹنگ کر رہی تھی، جبکہ صوفے پر دونوں خواتین کشف اور صوفے کے کارنر پر بیٹھی ہنس ہنس کر پاگل ہو چکی تھی۔ سلو، میرا پتر، چاندنی تمہاری بیوی ہے، اس کے سامنے بولا مت کرو۔ اپنی دادی کی باتیں یاد کرتی وہ خود کو ارسل علی پر حکم چلاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں چندہ، ولی تو میرے سامنے زبان ہی نہیں چلاتا، یہ کس کے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو۔ شادی کو دوسرا دن تھا اور وہ ساری ہی مزاحیہ انداز میں اپنے شوہروں کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا، اور ایسا کب ہوا؟ ولی کی آواز سن کر وہ اچھلی، مڑ کر علی کو دیکھا جس کے ساتھ باقی حضرات بھی تشریف لا چکے تھے۔ یو نو بیٹر، وہ دوپٹہ صحیح کرتی کچن کی طرف بڑھے، جبکہ ارسل تو چاندنی کو ہی گور رہا تھا۔ وہ لوگ کب سے کھڑے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بیٹا، آپ کو کیا ہوا؟ علی احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ نظریں ارسل پر گئی جو ابھی تک اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر نظریں گھما گئی۔ کچھ نہیں تایا ابو، سر نفی میں ہلاتے وہ وہاں سے بھاگی۔ کچن سے پانی لاتے وہ ان سب کو دیتی وہ واپس کچن میں گھسی۔ رات کے وقت وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان پہ چمکتے تن تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاند خوبصورت تھا مگر اس کے چاند سے زیادہ نہیں۔ شروع سے ہی وہ جب جب چاند کو دیکھتا اسے تب تب چاندنی کا خیال آتا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ اور شرارت سے جگمگاتی وہ آنکھیں کبھی بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ شروع ہی سے اس سے کبھی لا تعلقی نہیں برت پایا تھا۔ چاندنی جمشید ازل سے اس کے دل کی مکین رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، مگر وہ اس کی دل عزیز بیوی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ ہاں، چاندنی ارسل علی اس کی رگوں میں خون کی مانے دوڑتی تھی۔ چاندنی ارسل اس کی محبت نہیں تھی، ہاں وہ اس کا عشق تھی۔ ارسل وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ چاندنی نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اسے پکارا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا۔ میں آپ کی محبوب بیوی ہوں نا؟ وہ جیسے کنفرم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مزید چمٹی تو ارسل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ بالکل۔ اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ پھر سے چاند پر نظر ٹکا گیا جو کہ اس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ چاندنی نے اس کا دھیان اپنی جانب نہ پا کر اسے دیکھا، مگر اسے چاند کو تکتا پا کر منہ بنا گئی۔ دیکھیں اسے، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹاتی اسے گھورتی ناک چڑھاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، مگر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لوگ جو کہتے ہیں نا چاند بہت خوبصورت ہے، بس اسی لیے دیکھ رہا تھا اسے، مگر یہ بات میں بھی آج کہوں گا، سب سے خوبصورت تو میرا چاند ہے۔
وہ مسکرا کر بولتے اسے لیے صوفے پر بیٹھا۔ چاندنی نے اسے گھورتے اس کے ساتھ لگی تو ارسل اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا۔ چاند پر سے نظریں اٹھاتے اس کی نظریں اپنی بیوی کے چاند سے چہرے کا طواف کرے گی۔ تم میری ہو، تم ساتھ ہو تو سکون ہے، تم میری روح کی طلب ہو، تم میری جان ہو۔ اس کے خوبصورت نقوش پر دہکتے لب رکھتے وہ جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ نیند میں ڈوبی چاندنی اس کے لمس پر کسمکسائی تو وہ مسکرایا۔ کہانی کا اختتام ضرور ہے، مگر یاد رکھنا تم ہی میرا چاند ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، کہانی اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ سبھی ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔